یعنی نماز کی کتنی اہمیت اللہ نے بتائی، 720 مرتبہ قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے نمازیں منہ پہ مار دوں گا، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ کہاں ہے نا، کن کی؟ جن کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اچھا، تو قرآن میں صرف عبادتوں کا ذکر نہیں، قرآن میں کچھ اللہ نے اچھے کردار دکھائے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت آدم کا ذکر، یہ حضرت یوسف کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر، یہ کیا اللہ نے دلچسپی کے لیے معاذ اللہ رکھا ہے کہ چلو ذرا کو کچھ قصے کہانیاں ہو جائیں، کتاب اچھی ضخیم ہو جائے؟ خدا قسم نہیں، یہ ہمارے کرداروں کو سنوارنے کے لیے اللہ نے کچھ کردار دکھائے۔ کربلا کو میں کربلا کا موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں قرآن سے۔ میں پہلے عرض کروں کہ آج میں بڑی سنجیدگی سے کچھ خاص کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہو تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ۔ قرآن اور کربلا، بھئی چلو اس سے پہلے ایک فکرہ اور کہہ دوں کربلا کی اہمیت پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے امام، یہ بڑی عظیم ہستی ہیں، یہ بڑے لوگ تھے۔ امام نسائی جن کی صحاح ستہ میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، وہ ایسی ہستی تھے کہ دمشق گئے، مکہ سے دمشق گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ فقہ کے امام آئے ہیں، حنفی فقہ کے امام آئے ہیں، اتنی بڑی ہستی جن کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی رائج ہے۔ تو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعہ آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں پڑھانا ہے، اور ہم آپ کا خطاب سننا چاہتے ہیں۔ کہ نصیبوں کی بات ہے، امام نسائی آ گئے، شیعوں کے اماموں کی بات نہیں کرتے۔ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا وہاں بغض اہل بیت، بغض علی۔ تو فقہ کے امام نسائی شان علی میں تقریر کرنی شروع کر دی۔ تو آپ سبحان اللہ بابا کہہ رہے ہو تو سبحان اللہ نہیں، خصائص علی کتاب میں یہ فکر درج ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے کہ بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امام صاحب آپ دمشق میں ہیں، آپ شام میں ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ شامی 1400 سال بعد بھی شامی نکلے ہیں۔ تو جن سا اپنا جو ڈکھیندیاں نے جو دکھلی گھت جڑیندیاں نے ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کل شین یرجو الی اصلہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ شامی پھر ایک بار شامی نکلے ہیں۔ چلو یہ بھی پیغام ضروری تھا۔ تو امام نسائی کو کہنے لگے امام صاحب آپ، میں ستی اور رٹی تقریر نہیں آج کر رہا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آج میں، کیونکہ میرا بھائی تھا، ہمارا کٹھا بڑا وقت گزرا، تو دل میں آیا کہ آج دل سے کچھ کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کیا کہا، نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں، نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ یا علی انت مثل کعبہ فی امتی، نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ یا علی تیرے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور تو ان کا بھی بہتر، ان سے بھی خیر پر ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر ہمیں فلاں کی کتاب میں نام لکھا، فلاں میں کہہ رہا ہوں، فلاں کی شان میں کوئی نبی کی حدیث سنائے۔ تو امام نسائی کہنے لگے وہ برابروں میں ہی اتر جائے، بڑی بات ہے، اب حدیث کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، آپ ہمارے مسلک کے بندے ہیں، اور اتنی دنیا دمشق کی جامع مسجد میں آپ کو سننے آئی ہے کہ دیکھیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے، تو آپ سنائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو ایک ہی حدیث نبی کی یاد ہے کہ نبی نے اسے بلایا تھا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، موصوف جی نے بلایا، نبی نے آواز دی بھی فلاں آؤ، تو کھانا تیز کر دیا، زیادہ جلدی کھا لوں، پھر آواز دی، تیسری بار آواز دی، تو کھانا شانا کھا کے جب وہ آئے تو نبی نے کہا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے زندگی بھر۔ بس یہ کہنا تھا، 2-3 بندے واہ واہ کر رہے ہیں، اکا دکا بندہ اس مجلس میں بھی محفل میں بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ لیکن آپ کی مہربانی، آپ صرف غصے سے دیکھ رہے ہیں، ادھر امام نسائی کو غصے سے نہیں دیکھا، ممبر سے اتارا۔ آؤ آج سنیوں کے امام کی
عظمت سنو. اتارا اور وہ مارا 400 کتابوں میں لکھا کہ ان کی شرمگاہ پہ مارا. قریب المرگ ہو گئے. دمشق کی جامع مسجد میں اتنا انہیں مارا گیا. قریب المرگ ہو گئے, مسجد سے باہر پھینک دیا. جب باہر پھینکا تو وہ کچھ شاگرد ساتھ ہی. تو ایک بندہ میرے ساتھ کراچی کے لیے سفر کر رہا تھا. کراچی کینٹ تک اس کا فون ختم نہیں ہوا تھا. یہ تو آدھے گھنٹے کی مجلس ہے, کوئی بات نہیں. تو سامعین محترم شاگردوں سے کہنے لگے مجھے مکے لے چل. انہوں نے کہا یہیں کوئی علاج کروا لیں, آپ کی حالت نہیں. دمشق سے دمشق سے مکہ تک بڑا سفر ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں مکہ جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا اے اللہ میں نے تو حق ادا کر دیا. تو پھر لکھا ہے کہ وہ مکے کے باہر پہنچے تھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی, آخری ہچکی آنے لگی. تو انہوں نے کہا مجھے محلہ بنو ہاشم میں دفن کر دینا. تو جناب ابو طالب کے, جناب ام ہانی کے, ان کے ہاشمی گھروں کے سامنے ان کی قبر بنائی گئی جو ان سعودیوں نے پھر مسمار کر دی تھی. یہ آئمہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت کے آئمہ ہیں. میرا سلام ہے ان پر کہ جنہوں نے اچھا یہ بات ہمارے برادر اگر سنانی شروع کر دیں تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اس لیے نہیں سناتے. ورنہ فقہ کے امام جو ہے امام شافعی مریدین میں بیٹھے ہیں, یعنی جو ان سے درس لیتے تھے ان کے مقتدی. جذبہ آیا تو کہنے لگے کہ میں حج کو جا رہا ہوں. تو سارے لوگ پیچھے چلے. اس کارنر پہ پہنچے اس مقام پہ جہاں سے ایک راستہ مکے کو جاتا تھا, ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا. میں لفظوں نہیں حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں. میں تو لئیے سے نہیں آیا کہ پھر آپ کے میرے متھے نہیں لگنا. تقریباً سارا دن ہی نہیں گلیوں کوچوں میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اس لیے میں آپ سے بچ کے کہاں جاؤں گا. تو سامعین محترم ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. اس مقام پہ اس دوراہے پہ پہنچے جہاں سے ایک راستہ مکے کو جاتا تھا, ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا, ساتھ ہی مکے کی طرف مڑے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کربلا کی طرف مڑے. لوگوں نے کہا کہ حج تو ادھر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم جاؤ جسم کی طرف, تم جاؤ جسم کی طرف, میں جا رہا ہوں روح کی طرف. نعرہ